التماس سے سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب کل ارواح مومن و مومنات اپنے گزشتگان کو شامل فرمائیے۔ منتظمین مجلس، منتظمین بارگاہ حاضہ کے خاندانوں کے مرحومین کے لیے، جو علماء کرام جو مراجع عظام اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کے ارواح مقدسہ کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے ثواب الفاتحہ۔ سامعین گرامی قدر، یہ قبولیتوں کا دروازہ ہے، حاجات کی برابری کی بارگاہ ہے۔ یہ ذکر، یہ وسیلہ گرتے کو سہارا دیتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے، حاجت مند کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں کہ رب ذوالجلال جو جائز دینی و دنیاوی حاجات لے کر اس بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، اسیران کربلا کا، کوئی بھی عزادار جس کا دامن پھیلا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا ہوا ہے، وہ خالی دامن اور خالی ہاتھ اس بارگاہ سے واپس نہ جائے۔ جو بیمار ہے رب ذوالجلال بحق کے بیمار کربلا، بحق کے بیمار مدینہ، بطفیل چاہدہ معصومین علیہ السلام، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بالخصوص قمر بھائی کے فرزند غضنفر حسنین علیل ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں۔ آپ تمام اپنی انفرادی اور اجتماعی دعاؤں میں اس نوجوان کو یاد رکھیے کہ رب کریم غضنفر حسنین کو اور جو بیمار مومن و مومنات جہاں جہاں موجود ہیں، بالخصوص جو کرونا وائرس سے متاثرہ ہیں، رب ذوالجلال ان تمام بیماروں کو بحق محمد و آل محمد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں، شیخ قاری علی اصغر کا واسطہ رب ذوالجلال ان تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ، اولاد صالحہ عطا فرما۔ بالخصوص مجھے دعا کے لیے کہا گیا ہے، مومن کے لیے اویس کا نام ہے، رب ذوالجلال شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں اس مومن کو اولاد صالحہ عطا فرمائے۔ عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات بھیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المالک الحق المبین، الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء و سید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات محمد وآل ملکے سے بہتر اور سے بلند صلوات ہدیہ کیجیے حضرات محمد. سامعین محترم، بزرگان گرامی قدر، نوجوانان ملت، کنیزان سید عالم، پھر آغاز فصل ازاں ہے. پھر عزا خانے سجا دیے گئے، فرش عزا بچھا دیا گیا ہے اور سیاہ ماتمی لباس عزاداروں کے جسم پر آ گیا ہے. اس بات کا اعلان ہے کہ اب مدینہ ویران ہے، نجف اشرف اداس ہے، بقیہ میں اداسی ہے. ہر فرش عزا پر ایک مظلوم کا پرسہ لینے کے لیے ان حضرات کی سواریاں تشریف لا رہی ہیں. خداوند عالم اشک بہاتی ان آنکھوں کو سلامت رکھے. آپ کے یہ آنسو رائے گا نہیں جاتے ہیں عزاداروں. ایک ماں جس کے کلیجے پہ 72 زخم ہیں، اسے درکار ہے اپنے زخموں کا مرہم، اپنے زخموں کا مداوا. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے آنکھوں سے گرنے والے ان اشکوں کی اہمیت کو پہچانو. اس ماتم و گریہ زاری کو پہچانو. وہ آنسو جو قدر حسین میں عزادار کی آنکھوں سے گر جاتے ہیں، وہ دل سیدہ کے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں عزادار. رب کریم ان حاضریوں کا وہ بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے.
کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم محمد و آل محمد کے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ آج سے ہم اس مقام فضیلت پر جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے، اس سلسلہ گفتگو کے لیے موضوع سخن جو عنوان رکھا گیا وہ تزکیہ نفس ہے، اور تزکیہ نفس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ والشمس کی ابتدائی 10 آیات کو تلاوت کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ شمس موجودہ ترتیب کے اعتبار سے کلام مجید کا جو اس میں نشان، کلام مجید میں جو اس کا نشان بنتا ہے وہ 91 ہے، 91۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نشان 91 ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ کلام مجید کا 23واں سورہ ہے۔ 22واں سورہ سورہ مبارکہ حج ہے، 23واں سورہ سورہ مبارکہ والشمس ہے، اور 24واں سورہ سورہ مبارکہ بروج ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، مکے میں نازل ہوا، معروف سورہ ہے، کل 15 آیات الہیہ ہیں، لیکن ہم نے ابتدائی 10 آیات کو سرنامہ کلام کے لیے منتخب کیا تاکہ تزکیہ نفس کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکیں۔ آپ سب میرے ساتھ رات زیادہ ہو چکی ہے لیکن جذبے بیدار ہیں۔ اگر جذبوں میں کوئی سستی آتی بھی ہے تو اس دروازے کو عبور کرنے کے بعد وہ سستی توانائی میں بدل جایا کرتی ہے۔ یہی اس در کا فیض ہے کہ یہ گرتے کو سہارا دیتا ہے، کمزور کو توانا کرتا ہے، بےزر کو ابوزر کیا کرتا ہے۔ بلند ترین سلوات بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ بس مجھے یقین واثق ہے، امید کامل ہے کہ سال گزشتہ کی طرح انتہائی بیدار سماعتیں میرے ساتھ آگے بڑھیں گی، اور پھر ابتدائی سلسلہ کلام میں اعتراف کر لوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ مجھے اپنے زور خطابت پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا آپ کے حسن سماعت پہ بھروسہ ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو مشکلات آسان رہیں گی، اور مشکل کیوں نہ آسان ہو، نواب بھائی بیٹھے بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، سلیکٹڈ کلام ہوتا ہے، خوبصورت اشعار ہوتے ہیں، خوبصورت اشعار کی خوبصورت ادائیگی کے لیے جو 4-5 نام شہر میں آپ لے سکتے اس میں ایک نام نواب بھائی کا بھی ہے۔ رضان محترم، مشکل ہے تو کیا ہوا، دروازہ تو مشکل کشا کا ہے، در تو مشکل کشا کا ہے، کہیں اور کھڑے ہو کر مشکل کا سامنا کیجئے تو پریشان ہو جائیے گا، لیکن جب دروازہ مشکل کشا کا میسر آ جائے، سہارا مشکل کشا خانوادے کا ہو تو مشکل نہیں رہا کرتی ہے۔ علی کے نام سے مشکل کا دم نکلتا ہے تو مشکلوں کو بھگاؤ علی علی کر کے، تو آسان رہے گی گفتگو انشاءاللہ۔ سورہ مبارکہ شمس ابتدائی 10 آیات، والشمس والضحیٰ۔ توجہ چاہیے مجھے ترجمے کے اوپر، تفسیر میں نہیں جاؤں گا، شاید آج کی منزل پر آگے مواقع آئیں گے۔ والشمس والضحیٰ، سورج کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے، ضحیٰ، سورج کی خالی سورج کی قسم نہیں کھائی ہے،
سورج کی قسم جب وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور پھر چاند کی قسم کھائی، چاند کی قسم جب وہ فوراً سورج کے پیچھے آ جائے۔ توجہ رکھیے گا، ایک ایک جملے پر ایک ایک لفظ پہ توجہ مجھے درکار ہے۔ یہ نہیں کہا کہ چاند کی قسم، نہیں، چاند کی قسم جب وہ فوراً سورج کے بعد آ جائے، یعنی فاصلہ آ جاتا ہے تو قسم نہیں کھاتا ہے۔ رب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بھی بلا فاصلہ کی قسم کھایا کرتا ہے۔ درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ سورج کی قسم جب وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا، تکرار عرض کروں گا تاکہ ہر بچہ، ہر نوجوان کچھ ایسا لے کر جائے کہ جس طرح سے سورج چمکتا ہے اس کی زندگی بھی منور ہو جائے۔ ایک کرن سمیٹیے لیکن سمیٹ کر جائیے، ایک پھول چنیے لیکن لے کر جائیے، تاکہ جب اس کرن سے آپ کی زندگی منور ہو اور اس پھول سے آپ کی زندگی مہکنے لگے اور دنیا پوچھے یہ تبدیلی کیسی ہے، تو تم فوراً کہہ سکو کہ یہ اعجاز حسین ابن علی ہے، یہ اعجاز مجلس حسین ابن علی ہے کہ جو وہاں پہ جاتا ہے گدا بھی ہو جاتا ہے تو سخا بن کے باہر نکلا کرتا ہے، گدا بھی ہوتا ہے تو سخا بن کے باہر نکلا کرتا ہے۔ میں فیض مجلس حسین ابن علی لے کر آ رہا، تو آپ سورج کی قسم کھائی جب پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو مصطفیٰ، چاند کی قسم کھائی جب وہ فوراً سورج کے بعد طلوع ہو جائے، آواز دی، دل کی قسم جب اس کی روشنی ہر شے پہ محیط ہو جائے، رات کی قسم جب اس کی تاریکی ہر شے کو اپنے حصار میں لے لے، آسمان کی قسم جسے ہم نے بہترین خلق کیا، زمین کی قسم جسے ہم نے خوبصورتی سے سجایا، پھیلایا، سنوارا ہے، اور پھر آواز دی، اور نفس کی قسم جسے ہم نے ہر طرح سے سجا اور سنوار کے دنیا میں بھیجا ہے۔ نفس کی قسم، تزکیہ نفس ہمارا موضوع ہے، نفس کی قسم جسے ہم نے سجا اور سنوار کر بہترین درستگی کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اور پھر اس نفس پر رب ذوالجلال نے القا کیا کہ فسق و فجور کیا ہے اور شارع مقدس کی رضا جس میں ہے وہ مقام کہاں پر ہے۔ یعنی اگر سمپلیفائی کیجیے، آسانی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، تو اسی نفس کو سمجھا دیا کہ رب کی ناراضگی کہاں پر ہے اور رب کی رضا کہاں پر ہے، اور پھر نتیجے کو دیا قد افلح من زکاہا، بس وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کو حاصل کیا ہے۔ یہ ہمارا موضوع ہے، وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے تزکیہ نفس کو حاصل کیا ہے، اور وہ بے مراد ہوا، ناکام ہوا جو اپنے نفس سے مغلوب ہو گیا ہے۔ یعنی جس نے نفس کو پاک رکھا اس نے زندگی بھی طیب گزاری، اس کی آخرت کا انجام بھی بہتر ہو رہا ہے۔ بس اس حقیقت کو پہچاننا ہے۔ آج کی اس تمہیدی گفتگو میں بہت زیادہ بات کو طولانی نہیں کروں گا، لیکن میں نے جو آپ سے عرض کیا، جو آپ سے درخواست کی، دستبستہ گزارش کی کہ ترجمے کی منزل پر ایک ایک لفظ پہ غور فرمائیے گا۔ آپ صاحبان علم و معرفت ہیں، آپ عام مجمع نہیں ہیں، آپ عام سننے والے نہیں ہیں، آپ وہ نہیں ہیں، وہ سماعتیں نہیں رکھتے ہیں۔ میں تکرارن محبان محمد و آل محمد کے مجمع میں ایک جملے کو کہتا ہوں کہ آپ وہ سماعتیں نہیں رکھتے ہیں
جو غنا سن کر پروان چڑھتی ہے۔ آپ ہیں میرے نوجوانوں میرے ساتھ، آپ وہ سماعتیں نہیں ہیں جو میوزک سن کے پروان چڑھتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں نہ میوزک آپ کے آقا کو پسند تھا، نہ آپ کے امام کو پسند تھا، نہ آپ کے مولا کو پسند تھا۔ تو جو آقا کو پسند نہ ہو، مولا کو پسند نہ ہو، امام کو پسند نہ ہو، وہ غلام کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ وہ غلام کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وقت کا تقاضا ہے، آپ کی داد و تہذیب بابان کے دوحل یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم استقبال امام وقت کے لیے تیار ہیں۔ ہم یوسف الزہرا کے آمد کے زمانے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں، اور یوسف الزہرا کا استقبال کرنے والے میوزک سن کے زندگی نہیں گزارتے ہیں، قرآن پڑھ کے اور سن کے زندگی کو گزارا کرتے ہیں، زیارتیں پڑھ کے زندگی گزارتے ہیں، دعائیں پڑھ کے زندگی گزارتے ہیں، مناجات پڑھ کے زندگی گزارتے ہیں، قصیدے نوحے ذکر معصوم کا حق ادا کر کے زندگی کو گزارتے ہیں۔ اگر کسی سماعت میں غنا ہے، میوزک ہے، تو اس سماعت تک امام کی آواز نہیں پہنچے گی۔ تو جسے تم الاجل الاجل کہہ کے پکار رہے ہو، جب وہ صدا دے گا تو الاجل کی صدا تم سے کیسے بلند ہوگی اگر ذکر امام کو اور ذکر امام کو نہیں سنو گے؟ تو اب یہ عام سماعتیں نہیں ہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ عام سماعتیں نہیں ہیں، یہ ذکر محمد و آل محمد کو سن کر پروان چڑھتی ہیں۔ آواز دی، بہت توجہات، آواز دی کہ سورج کی قسم جب اس کی روشنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہو، سورج جب پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے، ایک ایک لفظ سے غور فرمائیے گا، اس نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کی قسم نہیں کھائی ہے۔ ناصر بھائی، طلوع ہوتے ہوئے سورج کی قسم نہیں کھائی ہے، اس نے غروب ہوتے ہوئے سورج کی قسم نہیں کھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سورج کی روشنی مکمل نہیں ہوتی ہے، کامل نہیں ہوتی ہے، تو جو کامل نہ ہو وہ اس کی قسمیں نہیں کھایا کرتا ہے، جو اکمل نہ ہو وہ اس کی قسمیں نہیں کھایا کرتا ہے۔ سورج طلوع ہوتے بھی روشنی ماند ہوتی ہے، آپ کا مشاہدہ ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ کل صبح زحمت کیجئے میرے بچوں، کوشش کیجئے کہ آپ طلوع آفتاب کو دیکھیں، اور اگر اس نظارے کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو 2 رکعت نماز فجر کو ادا کر کے پڑھیں۔ دیکھیں اس در سے پیغام ملتا ہے، 2 رکعت نماز فجر کو پڑھیے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹوں کو دیکھ کر ایک جملہ کہا تھا، حکمت والے تھے جناب لقمان، اپنے بچوں سے کہا تھا، اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا مرغا تجھ سے زیادہ عقل مند تو نہیں ہے، مرغا تجھ سے زیادہ عقل مند تو نہیں ہے، یہ جناب لقمان کا جملہ ہے۔ اور اب منبر سے میں جملہ ہر نوجوان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مرغا تم سے زیادہ عقل مند تو نہیں ہے۔ کیوں کہا تھا جناب لقمان نے کہ مرغا تجھ سے زیادہ عقل مند تو نہیں ہے؟ جو صبح میں اٹھ کر رب کی تسبیح کرتا ہے تو بستر پہ سوتا رہتا ہے، رب کی تسبیح کرتا ہے تو بستر پہ سوتا رہتا ہے، اور پھر بھی الاجل الاجل کی صدا بلند کرتا ہے۔ کیسے پکارے گا اپنے امام کو؟ اگر نماز فجر نہ پڑھی تو دعائے احد کیسے پڑھو گے؟ اپنے امام کو کیسے پکارو گے؟ جو دعائے احد 40 روز متواتر نماز فجر کے ساتھ پڑھ لے، امام کی ضمانت ہے کہ وہ وقت کے امام کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ زمانے کا امام اسے اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا۔ اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دعائے احد کا پڑھنے والا مشتاق کے زیارت امام وقت دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن زمانے کے امام کی زیارت اسے میسر نہیں ہوتی ہے، اور وہ مر جاتا ہے، تہہ خاک ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو جب یوسف زہرا کا ظہور ہوگا تو وعدہ ہے اس منتظر سے منتظر کا کہ جب
جناب یوسف الزہرا کا ظہور ہوگا تو دعائے عہد کے پڑھنے والے کو قبر سے اٹھایا جائے گا، مارنے کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ تو اب سورج جب طلوع ہوتا ہے تو روشنی کامل نہیں ہوتی ہے، جب غروب ہوتا ہے تب بھی روشنی کامل نہیں ہوتی ہے۔ تو نہ وہ ابھرتے کی قسم کھاتا ہے نہ ڈوبتے کی قسم کھاتا ہے۔ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، وقت ضحاہا کی قسم کھائی ہے۔ یہ کون سا وقت ہے؟ مشاہدہ کر کے دیکھیے، یہ وہ وقت ہے جب سورج عین سر پہ موجود ہوتا ہے، یعنی آپ کھڑے ہو، سورج اس مقام پر ہو کہ روشنی آپ پر پڑے، نہ سایہ دائیں پڑے نہ سایہ بائیں پڑے، نہ سایہ دائیں پڑ رہا ہو نہ سایہ بائیں پڑ رہا ہو، بلکہ سر پہ روشنی سورج کی آ رہی ہو، اس وقت خاص کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت سورج کے کمال کا وقت ہے۔ میں ریکال کرواؤں گا اس جملے کو۔ وہ وقت کون سا ہے؟ سورج کے کمال کا وقت ہے۔ آگے بڑھئے، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ آ جائے، بلا فاصلہ آ جائے۔ اب بزرگ میری نگاہ کے سامنے، قبلہ قاری صاحب تشریف فرمائیں، مہتاب بھائی تشریف فرمائیں، آپ صاحبان علم و معرفت تشریف فرمائیں۔ کیا کہا کہ چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ آ جائے، بے فصل آئے، یعنی ادھر سورج غروب ہو ادھر سورج طلوع ہو جائے۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، my sons, my daughters، گھروں میں جا کے بزرگوں سے پوچھئے گا، مہینے کی ابتدائی 10 تاریخوں میں سورج چھپ جاتا ہے لیکن چاند فوراً اوپر نہیں آتا ہے۔ اب مشاہدہ کیجئے، آج دوسری کا چاند تھا، سورج چھپ جاتا ہے، چاند فوراً اوپر نہیں آتا ہے۔ 20 سے لے کر 30 تک آخر کی 10 تاریخوں میں پھر یہی کیفیت ہوتی ہے کہ سورج چھپ جاتا ہے، چاند فوراً نہیں آتا ہے، بلا فصل نہیں آتا ہے۔ یہ بیچ کے 10 دن ہیں، اور تحقیق کرنے والوں نے لکھا کہ اگر سورج کے چھپنے کے فوراً بعد چاند کو آتے دیکھنا ہے تو 11 تاریخ کو دیکھو، 12 تاریخ کو دیکھو، 13 تاریخ کو دیکھو، 14 تاریخ کو دیکھو۔ درود حضرت محمد و آل محمد۔ آپ ہیں میرے ساتھ؟ عظمت محمد و آل محمد کو بلند ترین صلوات بھیجیے۔ دیکھیں، سبق بھی ملے گا، علمی گفتگو بھی ملے گی آپ کو یہاں سے۔ آپ جا کے تلاش کیجئے، کتابوں کو کھولیے، آپ مشاہدہ کیجئے۔ 11، 12، 13، 14 آگے نہیں لکھا ہے کچھ۔ انہی تاریخوں میں سورج کے بعد فوراً بعد چاند طلوع ہوتا ہے، یعنی رب اگر وقفہ آ جائے تو قسم نہیں اٹھاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں کسی منظر کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ منظر جو آپ کے لیے ناشناسا نہیں ہے، وہ منظر جو آپ کے لیے نامانوس نہیں ہے۔ آپ نے اس منظر میں دیکھا کہ وسیع میدان بھی تھا، انتہا کی گرمی بھی تھی، وسیع میدان بھی تھا، انتہا کی گرمی بھی تھی، مجمع کثیر بھی تھا، حاجیوں کا مجمع تھا، 1,20,000 کا اجتہام تھا، رحمت العالمین تھے، کلمہ کا پڑھنے والے مسلمان تھے، بخیر بخیر کہنے والے مسلمان تھے۔ اسی میدان میں مجھے آپ کو لے کر جانا ہے۔ پہنچ گئے آپ؟ کہاں پہنچے؟ اس نے
چاند کی قسم کھائے کہ وہ فوراً سورج کے بعد آ جائے. اس نے اہتمام بھی کر دیا، نادانوں کو دکھانے کے لیے منظر بھی واضح کر دیا. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، 1,20,000 کا مجمع رسول نے تخت صحرا میں روکا. میں آپ کو یہاں پہ نہیں روکوں گا بہت زیادہ، تب رکنا ہے، یہیں پہ کچھ بات کرنی ہے. ممبر بناؤ. کہا اللہ کے رسول کہاں سے لکڑیاں آئیں گی؟ کہ تلاش تو کرو. کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو گھوڑوں کے اوپر سے زین اتاریں اور ممبر بنا دیں. کہ نہیں، گھوڑوں کی زین کا ممبر نہیں چاہیے. تو سبب ہے علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں آپ کو. کہا گھوڑوں کی زین کا ممبر نہیں چاہیے. کہا لکڑیاں جمع کریں، ممبر بنائیں، ٹائم لگے گا. کہا نہیں، لکڑی کا ممبر نہیں چاہیے. کہا اللہ کے رسول ممبر تو لکڑی ہی کا ہوتا ہے، اگر لکڑی کا ممبر نہیں چاہیے تو اجازت دیجئے گھوڑوں کی زین اکٹھی کریں اور ممبر بنا دے. گا نہیں، آج مجھے گھوڑوں کی زین کا ممبر بھی نہیں چاہیے. کہ پھر کیسے ممبر بنائیں؟ کہ گھوڑوں سے زین نہ اتارو، گھوڑوں سے زین نہ اتارو. یہ جو اونٹوں پر اونٹوں کے اوپر سواریاں بٹھانے کے لیے تم نے مچال بنائی ہے یا ہماری بنائی ہے، وہ اتارو، اس کا ممبر بناؤ. اب مجھے نہیں معلوم، مولانا اظہر حسن کا جملہ ہے کہ رسول نے دنیا کو پیغام دے دیا کہ مجھے شتر کینوں سے بات کرنی ہے، اس کے پالان شتر کا ممبر ہونا چاہیے. درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر. کہا اونٹوں پہ سے پالان اتارو، شتر کینوں سے بات کرنی ہے. اونٹ کا کینہ مشہور ہے، شتر کینوں سے بات کرنی ہے، پالان شتر کا ممبر. کیا دیکھنا ہے؟ چاند جب سورج کے پیچھے پیچھے آئے. میں نے مختصر کر دیا، نہیں تو ساری تقریرات یہیں پہ مکمل ہو جائے گی، سارا وقت یہیں پہ ختم ہو جائے گا. اس لیے مجھے خود کو روک کر آگے بڑھنا ہے تاکہ آپ کے اذہان کو سیراب کر سکوں فیض ممبر عزا سے. جلوہ افروز ممبر ہوئے، جو کبھی نہیں کیا تھا وہ آج کیا. کہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے امیر کائنات کو اٹھایا، اپنے برابر ممبر پہ بٹھا دیا. اب مصطفیٰ صاحب الحمدللہ عالم دین ہیں، مقرر ہیں، مجلس سے پڑھ کر ابھی آ رہے ہیں، میں بھی مجلس سے پڑھ کر آ رہا ہوں. جب یہ مجلس پڑھ رہے ہوں گے، میں مجمع میں ہوں گا، تو یہ مجھے بلا کر اپنے برابر ممبر میں نہیں بٹھائیں گے. توجہ رکھیے گا، اپنے برابر ممبر پہ نہیں بٹھائیں گے. عزت دیں گی اپنی، لیکن اپنے برابر ممبر پہ نہیں بٹھائیں گے. میری لائق احترام ہے، بچوں کی طرح ہے میرے لیے، بہت محنت کر رہے ہیں. یہ سامنے مجمع میں موجود ہیں، لیکن دوران تقریر میں انہیں اٹھا کر اپنے برابر نہیں بٹھاؤں گا. اور اگر میں نے ایسا کر بھی لیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں تقریر کر رہا ہوں، مصطفیٰ میرے برابر ممبر میں بیٹھے ہیں، تب یقین و ایمان سے بتائیے گا، آپ سن مجھے رہے ہوں گے، دیکھ مصطفیٰ کو رہے ہوں گے. ہوگی بات؟ آپ سن مجھے رہے ہوں گے، دیکھ مصطفیٰ کو رہے ہوں گے. بس یہی محمد مصطفیٰ نے کیا کہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے علی مرتضیٰ کو اٹھایا، اپنے برابر ممبر پہ بٹھایا، اور مصلحت رسول سمجھ میں آئی کہ 1,20,000 کا مجمع سن رسالت کو رہا تھا، دیکھ امامت کو رہا تھا. میرے بچوں کو بات سمجھ میں آئی؟ تو پھر میرے ساتھ چلیے.
جو نعرہ لگائے گا آقا کا لگائے گا، مولا کا لگائے گا، کسی ذاکر کا نہیں لگائے گا۔ اپنے مولا کو پکاریے، وہی مشکلوں کو آسان کرتے ہیں، وہی ذہن کی گرہ کھولتے ہیں، وہی دل کے نفاق کو ختم کیا کرتے ہیں۔ اب یہی رسول نے کیا، امیر کائنات کو اٹھایا، برابر میں بٹھا دیا۔ اب عالم 1,20,000 کے مجمع کا یہ ہے، یہ عام مجمع نہیں ہے۔ پھر جملے دہرا دوں، 4 جملے دہرا دوں مولانا، یہ عام مجمع نہیں ہے، حاجیوں کا مجمع ہے۔ خدا کے گھر کے گرد چکر لگا کے آئے ہیں تو دنیا کے چکروں سے آزاد ہو کے آئے ہیں، یا دنیا کے چکروں میں نہیں آئے جیسے کہ خدا کے گھر کے گرد چکر لگا کر آ رہے ہیں۔ یہ منا میں گئے تھے، شیطان کو کنکر مارا تھا، تو اچھوں سے محبت اور بروں سے نفرت کا درس لے کے آ رہے ہیں۔ یہ عرفات کے میدان میں بیٹھے تھے، معرفت کی منزلوں کو طے کیا۔ میرے جملے نہیں ہیں، قبلہ و کعبہ مولانا اظہر حسن دہلوی رحمۃ الجلال ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، ہمارے پر احسانات ہیں علماء کرام کے، دین کی خدمت گزاروں کے۔ ایک جملہ انہوں نے اور کہا، اور یقیناً منبر کے تقاضوں کے منافی نہیں ہوگا، تبھی تو اتنے بڑے عالم یہ جملہ منبر سے کہا تھا۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس سے بہتر موقع مل نہیں سکتا تھا رسول کو، اس لیے کہ مساوات کا بہترین مظاہرہ تھا۔ کیوں بہترین مظاہرہ تھا؟ کہ سب کے بال بھی مڑے ہوئے تھے، کسی میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا۔ درود ہے عظمت محمد و آل محمد۔ کسی میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا۔ تو جہاں پہ مساوات آ جاتی ہے وہیں پہ اعلان ولایت سمجھ میں آتا ہے۔ جہاں پہ معرفت آ جاتی ہے، جہاں پہ دنیا کے چکر دماغ سے نکل جاتے ہیں، جہاں پہ اچھوں سے محبت کا درس آ جاتا ہے زندگی میں، وہیں پہ اعلان ولایت سمجھ میں آتا ہے۔ بیٹھے، امیر کائنات کو اٹھایا، اپنے برابر بٹھایا۔ سب میرے ساتھ رہیے گا۔ چاند کی قسم، جب وہ بلا فاصلہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، فاصلہ نہ رہے، عملی مظاہرہ دیکھنا ہے تو آئیے میدان غدیر خم میں چلیے۔ اب کیا کیا کہ 1,20,000 کا مجمع سن رسول کو رہا تھا، دیکھ علی کو رہا تھا۔ اسی عالم محویت میں کارخانہ ہستی کے مرد نامتناہی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے رحمت العالمین نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ میں خانہ عرش کا ساقی تھا، میں خانہ عرش کا ساقی تھا، تمہارے میخانوں کا نہیں، میں خانہ عرش کا ساقی تھا۔ کچھ آنکھوں میں پلائی، کچھ باتوں میں پلائی، کچھ وحی کی آیات میں گھول کے پلائی۔ اور جب 1,20,000 کے مجمع کا نشہ اپنے عروج پہ پہنچا تو میں خانہ عرش کے ساقی نے جھوم کے ترابی ساغر کو اٹھایا ہے، جھوم کے ترابی ساغر کو اٹھایا، جھوم کے ترابی ساغر کو اٹھایا، ترابی ساغر کو اٹھایا۔ دنیا کے ساغر نہیں ہے جس سے دنیا بہل جائے، یہ ترابی ساغر وہ ہے جو بہتوں کو بھی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ جھوم کے ترابی ساغر کو اٹھایا، لے کے خود پیر مغان، لے کے خود پیر مغان، ہاتھوں میں مینا آیا، لیکن بادہ کشو تم کو نہ پینا آیا، لیکن بادہ کشو تم کو نہ پینا آیا۔ آئیے قرآن کی آیت کی طرف اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اتنا بلند کیا
روایتوں کے الفاظ، تاریخ کے الفاظ، ذمہ داری کے ساتھ اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ سفید یہ زیر بغل نظر آنے لگی. یہی ہے. اب پھر مثال، اور آج مولانا مصطفیٰ کے ہونے نے میرے لیے مشکلات کو آسان کیا، مثالوں کو آسان کر دیا. اپنے ہاتھوں پہ رسول نے امیر کائنات کو بلند کیا. اب توجہ رکھیے گا، میری طرف متوجہ رہیے گا. کوئی لیٹرل ڈیویشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی پیئر پریشر آپ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ذکر معصوم کی طرف متوجہ رہیں تاکہ ذکر معصوم سے فکر معصوم کو سمجھے اور فیض معصوم کو لے کر جائے. ہاتھوں پہ بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ سفید یہ زیر بغل نظر آنے لگی. یہی ہے. اب توجہ فرمائے گا، آخری نوجوان تک، آخری معزز سننے والے تک، ہر بہن تک، ہر بیٹی تک یہ پیغام پہنچے. یہ کامسل سامنے میرے سامنے موجود ہیں، فرزند ہیں آپ. خداوند عالم ان کو بھی ویسے سامنے بنائے جیسے ان کے بابا ہیں. پچھلے سال کا مشاہدہ ہر سننے والے کا میرے حافظے میں موجود ہے. اگر اس مقام فضیلت پر بیٹھ کر میں اس بچے کو بلاؤں، بٹھاؤں اور پھر اپنے ہاتھوں پہ بلند کروں، ہے نا آپ میرے ساتھ؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ بس میں مکمل کرنے جا رہا ہوں. آج میرے خیال میں 2 ہی آیات کا ترجمہ ہو سکے گا. پڑھنا تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ تھا، لیکن انشاءاللہ کل و پرسوں کا وعدہ. آج زمین کو ہموار کیا ہے تاکہ اذہان کی کھیتی پر بھی فضل لہرانے لگے. فضائل محمد و آل محمد کی فصل ہر کھیتی میں اگا نہیں کرتی ہے. جس زر میں گنجائش ہوتا ہے، جو زمین زرخیز ہوتی ہے، وہی اس فصل کو اوپر پروان چڑھایا کرتی ہے. آپ کی اجازت اس بچے کو میں نے بلایا، سب باہر والے بھی میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اس بچے کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کرنا شروع کیا. اب you all are looking at me، سب مجھے دیکھ رہے ہیں، آخر تک میں سب کو نظر آ رہا ہوں. اس بچے کو جب میں نے اٹھانا شروع کیا تو اب 2 منٹ کے لیے آ جاؤ بیٹے. اب اس بچے کا جسم، خداوند عالم ہر بچے کو اپنے زمان میں رکھے، اس بچے کا بدن، اس کا جسم اور میرا جسم مطابقت نہیں رکھتا ہے. دیکھا اپنے بچے کو؟ اس بچے کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنی اولادوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات دیجئے. بیٹا بیٹھا، صرف بات سمجھانے کے لیے اور کچھ نہیں. میں سائنس کا طالب علم ہوں، مثالوں سے میں نے ہمیشہ گفتگو اپنے سبق کو آسان بنایا ہے اور یہ اصول آپ پہ امپلیمنٹ کر رہا ہوں. ذرا محترم، آپ نے بچے کو دیکھا، آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں. میں پورے قد و قامت کا، یہ گروئنگ ایج میں ہے، اس کی اپبرنگنگ ہو رہی ہے، یہ پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ پروان چڑھے گا. تو جب میں اسے اٹھاؤں گا اور مجمع کے سامنے بلند کروں گا تو چونکہ میرا اور اس کا بدن مطابقت نہیں رکھتا ہے تو میں اس کے پیچھے کچھ تو چھپ جاؤں گا اور کچھ نظر آتا رہوں گا. جزاک اللہ، آپ کا اس سے سماعت ہے. پھر تکرار جملہ عرض کروں کہ مجھے اپنی خطابت میں بھروسہ نہیں ہے، آپ کے اس نے سماعت میں بھروسہ ہے. آپ نے نتیجے کو حاصل کر لیا. جب میں اسے اٹھاؤں گا تو چونکہ قد و قامت ایک جیسے نہیں ہے، کچھ چھپ جاؤں گا، کچھ نظر آتا رہوں گا. مجمع کو یہ بچہ بھی نظر آئے گا، ڈاکٹر علی عباس بھی نظر آئیں گے. لیکن پھر میں جسارت کر رہا ہوں، اگر اسی مقام فضیلت پر بیٹھ کر میں مولانا مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کرنا شروع کروں تو یہ بھی پورے قد و قامت کے، میں بھی پورے قد و قامت کا. تو جب میں ان کو اٹھانے لگوں گا تو ایک منزل وہ بھی آئے گی کہ اس پورے مجمع کو ڈاکٹر علی عباس نظر نہیں آئیں گے. کون نظر آئے گا جسے میں اٹھا رہا ہوں؟ جزاک اللہ.
جزاک اللہ جزاک اللہ، یہی اس میں سماعت درکار ہے۔ میں نظر نہیں آؤں گا بلکہ پورے قد و قامت والے مولانا مصطفیٰ صاحب کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اب رسول بھی پورے قد و قامت کے، علی مرتضیٰ بھی پورے قد و قامت کے۔ اب جو میدان غدیر خم میں مقام عرش کے ساتھی نے جھوم کے ترابی ساغر کو اٹھایا ہے، امیر کائنات دستے رسالت میں بلند ہونا شروع ہوئے ہیں، تو میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اے سامعین گرامی قدر، اب وہ منزل بھی آئی کہ 1,20,000 کے مجمع کو رسول نظر نہیں آ رہے تھے، علی نظر آ رہے تھے، علی نظر آ رہے تھے، جس میں رسالت، جس میں امامت کے پیچھے مخفی ہو گیا تھا، اور قدرت بھی یہی چاہتی تھی کہ دنیا سمجھ لے جب آفتاب رسالت غروب ہوتا ہے تو مہتاب امامت طلوع آ جاتا ہے۔ ناظر بھائی، 2 آیتیں ابھی فقط ترجمے کی منزل تک تھے ہم، 2 ہی آیتوں کا ترجمہ کیا۔ دیکھیے علم کا سمندر کس طرح سے معجزن ہے، کس طرح سے ٹھاٹے مارتا ہے۔ تو جب جن کی بارگاہ میں آ کر قرآن کی 2 آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہم گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں، تو جو علم کا شہر ہو، علم کا دروازہ ہو، شہر علم کا دروازہ، بس مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہاں پہ رک جاؤں، کل انشاءاللہ مسلسل کریں گے۔ جب آفتاب رسالت غروب ہوتا ہے تو مہتاب امامت طلوع ہوا کرتا ہے، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ فوراً سورج کے پیچھے آئے، ہر رات کے چاند کی قسم مکھایا نہیں کرتا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، میں نے پچھلے جملے کے لیے بھی آپ کو زحمت سماعت دی تھی کہ آپ کو یاد رکھنا ہے، مجھے ریکال کروانا ہے، انشاءاللہ کل یا پرسوں ریکال کرواؤں گا۔ سورج کی قسم جو اپنے کمال پر ہو، چاند کی قسم جب وہ بھی اپنے کمال پر۔ اس لفظ کمال کو یاد رکھیے گا تاکہ صاحبان کمال کو سمجھ سکیں۔ آگے کی گفتگو ہے، اور اب غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے تاکہ ایک تسلسل قائم رہے، ایک رابط رہے، اور ہم رابطے کے ماننے والے ہیں، ہم کنیکٹیوٹی پر بلیو کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ادھر یہ رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا، وہیں یہاں سے میں وہاں پہنچ گیا۔ بس خداوند اعظم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ گھروں کے آنگن آباد رہے، والی و وارث سلامت رہے، کوئی گھر یوں نہ اجڑ جائے جس طرح سے سیدہ عالم کا گھر اجڑ گیا۔ اجرکم اللہ۔ رونے آئے ہیں نا عزاداروں، ایک دکھیاری ماں کو اس کے لال کا پرسہ دے بھی آئے ہیں نا عزاداروں، روتے جائے، ماں
ماتم کرتے جائیے، پرسہ دیتے جائیے۔ مدینہ ویران ہو رہا ہے۔ جس شہر میں بچپن گزرا ہو، اس گھر کو چھوڑنا، اس شہر کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جس شہر سے، جن گلیوں سے یادیں وابستہ ہوں، آپ کو خیر پور یاد آتا ہو، اس شہر کو، ان گلیوں کو خدا حافظ کہنا آسان نہیں ہے۔ جس شہر میں بزرگوں کی قبریں ہوں، ماں کی لحد ہو، جانتے ہیں نا آپ کا آقا ماں کی قبر سے کس طرح سے ودا ہوا تھا؟ بالکل ایسے جیسے کوئی کم سن بچہ ماں کی آغوش کو چھوڑا کرتا۔ اجرکم الزہرا، بیوی آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کرے۔ وہاں کا امام آپ سے اپنے جد کے پرسے کو قبول فرمائے۔ جن طرح محضر حسینی میں تھا، سب کو ساتھ لے لیا زیادہ رو، لیکن ایک چاہنے والی بیٹی، خدا تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھ لے۔ ایک چاہنے والی بیٹی کو میرا مولا مدینے میں تنہا چھوڑے جا رہا ہے۔ کوئی بیمار مدینہ سے پوچھے کہ جب باپ رخصت ہوتا ہے گھر سے تو بیٹی کے دل میں کیا گزر جاتی ہے؟ بیوی جانتی ہے کہ میرا نام محضر حسینی میں نہیں ہے، سب کو اذن سفر ہے، سب سامان سفر آن رہے ہیں، لیکن بابا کی چاہنے والی یہ بیوی کبھی ماں کے پاس جاتی ہے، ہماری سفارش کر دیجئے، کبھی پھوپھی اماں کی منت سماجت کرتی ہے کہ ہمیں بابا سے اجازت دلوا دیجئے۔ میں پڑھ رہا ہوں اور روایت کو بیان نہیں کروں گا، لیکن شہزادی کا نام نہیں تھا۔ قافلہ تیار ہوا، اذن سفر ملا، کہا بیٹا صحیح، ہماری ہم محلہ بنی ہاشم میں آ گئے۔ روایت کہتے ہیں زداروں، محلہ بنی ہاشم میں قیامت کا گریہ تھا، زن و مرد رو رہے تھے، سیدہ کا گھر ویران ہو رہا ہے، فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ رہا ہے، قیامت کا گریہ تھا۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ویسے تھے، ضعیف العمر تھے، گراں گوشت تھے، اونچا سنتے تھے، سبا ساتھ نہیں دیتی تھی، بہت اونچی آواز میں کوئی بات کرتا تھا، تو جناب جابر کو سمجھ میں آتا تھا۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب محلہ بنی ہاشم سے
ज़रूर की रोने की आवाज़ें बुलंद हुई है ना, तो जनाब जाकिर बेटी को बुला के कहते हैं ये बरसात का मौसम तो नहीं है, ये बिन बादल के गरज और चमक कहाँ पे हो रही है। साकिरिया बुलंद हुआ दादारो, सैयदा के घर में मातम है दादारो, आज मदीना उदास हो रहा है दादारो, आज सैयदा का घर वीरान हो रहा है दादारो। एक एक आता रहा, सवारी में सवार होता रहा, और रवायतें कहती हैं कि जब ये अवारियां महल्ला बनी हाशिम में पहुंची है ना, तो दो सवार ऐसे थे जिन्होंने चेहरों पे नकाब लगाई हुई थी, हाथों में तलवार थामे। ये दोनों घुड़सवार एक किनारे से दूसरे किनारे बुलंद आवाज से कहते जाते थे, अल हिजाब अल हिजाब, सैयदा की बेटियां घर से बाहर आ रही है, मोहम्मद की नवासियां, अली और बतूल की बेटियां बैतुल शरफ से बाहर आ रही है। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला यूसुफ ज़हरा दादारो। जैसे ही ये आवाज बुलंद हुई है ना, अहले मदीना में शोर गिरिया बुलंद हुआ। जानते हैं दादारो ये दो सवार कौन थे जिनके चेहरों पे नकाब थी, हाथों में तलवार थी, ज़बान पे अल हिजाब था। रवायतें कहती हैं एक सरकार वफा मेरा मौला बाबुल हवाए मेरा आका अब्बास अलमदार, और दूसरा कौन था मेरे सब्र का इमाम, मेरे सब्र का इमाम, मेरा सैयदुल साजिदीन इमाम, मेरा ज़ैनुल आबिदीन इमाम। अज़ादारो ये मदीना था, अल हिजाब की सदा बुलंद हो रही थी। अरे आइए बाद असरे आशूर, करबला का मंजर, कूफा और शाम का मंजर, यही सैयद ज़ंजर, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, बनवाए आम है, माँ बहने हैं, खुले सर है। अजरुकुम अला अल्लाह, मेरा इमाम किस तरह से बर्दाश्त किया होगा, किस तरह से सब्र किया होगा, किस तरह से बनवाए आम है, माँ बहनों को खुले सर देखा होगा। काफिला तैयार हुआ, एक एक बीवी जाने लगी। मेरे मौला का हुक्म था कि हर कोई जाते जाते मेरी बेटी फातिमा ज़ोहरा के सर पे हाथ रखकर मेरी बेटी को सेहत की दुआ देता जाए। हर बीवी आती थी, बच्चन जुमले हज़ारों आग गिरिया कर रहे हैं, हक़ मुसाहिबा हो रहा है। खुदा कोई गम न दे सिवाय महल बैत के, किसी गम में न रुलाए सिवाय नबी मोहम्मद वाले मोहब्बत के। मैं आपको आपके वक्त इमाम का जुमला याद दिलावदार हो। मेरे वक्त का इमाम ये कहता है कि जब हमारे जद को रोते रोते तुम्हारी आंखें भीग जाएं, तो हमारे ज़हूर में ताजील की दुआ किया करो। आइए हाथों को बुलंद करें, आला जा आला जा, ऐ मुंतकिले करबला, ऐ महदी फातिमा, ऐ यूसुफ ज़हरा, आला जा आला जा। आइए मौला पुरसा लीजिए, हम अज़ादारों का मातरम, हम अज़ादारों का पुरसा। अज़ादार इमाम हर कोई बीवी को तसल्ली देता, हर कोई बीवी से विदा लेता, सवारी पे सवार हो जाता। रवायतें कहती हैं कि मेरी शहजादी सानिया ज़हरा आई है ना, बीमार भतीजी के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा सोना, सब्र करना मेरी जान, सब्र करना मेरी जान, हम लौट कर आएंगे, ये कुनबा वापस आएगा। बस इतना सुना था। अज़ादारो रवायतें कहती हैं कि मेरी बीवी ने, बीमार मदीना शहजादी फातिमा ज़ोहरा ने एक मर्तबा फूफी का दामन थाम लिया। चल जुमले अज़ादारो, मजलिस तमाम हो रही है, फूफी का दामन थाम लिया। कहा फूफी अम्मा, हम जरा सी गुफ्तगू आपके साथ करना चाहते हैं। कहा बोलो बेटा फातिमा ज़ोहरा, क्या गुफ्तगू करना चाहती हो? कहा फूफी अम्मा, हम बीमार हैं ना, रात रात भर नींद नहीं आती है। फूफी अम्मा,
ہم پچھلی کئی راتوں سے دیکھ رہے تھے کہ رات کا ایک پہر مکمل ہوتا تھا، آسمان سے نور کی سواریاں آتی تھی، بالا خانے پہ آ کے رکتی تھی، چند نقابپوش بیویاں باہر آتی تھی، بالا خانے پر بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، واہ حسین سمجھا تھا، لیکن آج بابا جا رہے ہیں، آج بڑا کنبا جا رہا ہے، اب زہرا کو یقین ہو گیا، پھر یہ گھر آباد نہ ہوگا، پھر یہ شہر آباد نہ ہوگا، نہ بابا آئیں گے، نہ علی اکبر آئیں گے، نہ میرا علی اصغر آئے گا، خدا حافظ و ناصر، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ رب ذوالجلال ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرما، اس مجلس عزا کا فیض ہماری روحوں کو عطا فرما، تمام حاضرین کی دینی